معزز ناظرین، آج کی بات ایک ایسی حقیقت ہے جو دل ہلا دے گی اور آنکھوں کو نم کر دے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جن کی دعائیں آسمان کی چھت کو پار کر کے عرش تک پہنچتی ہیں، اور اللہ رب العزت کبھی ان کی دعاؤں کو بے نتیجہ نہیں چھوڑتا؟ یہ خواتین کون ہیں؟ ان میں کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرماتا ہے؟ یہ راز ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ یقیناً اس کے سامنے حقیقت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو دل و جان سے تلاش کرتا ہے اور نیت صاف رکھتا ہے، دنیا کی نظر میں وہ عورت کمزور یا چھوٹی لگ سکتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے جب یہ عورت اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتی ہے اور آنسو بہاتی ہے تو اللہ کی برکتیں اس پر ایسے برستی ہے جیسے خشک زمین پر بارش۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنے رب کے سامنے صرف اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے گرتی ہے، وہ اپنے گناہوں پر روتی ہے اور سچی توبہ کے ساتھ رجوع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے اور نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ اس کے لیے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہ عورت کے سچے دل کی دعا کی طاقت ہے جو سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ معزز ناظرین، اسے آخر تک غور سے سنیں، کیونکہ بعد میں آپ جانیں گے کہ کون سی خواتین اللہ کی محبوب بنتی ہیں اور ان کی دعائیں کبھی رد کیوں نہیں ہوتی۔ ماں کی دعا کی طاقت۔ دنیا کے تمام تعلقات اپنی جگہ قیمتی ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کو سب سے مخلص اور قیمتی کہا جائے تو وہ ہے ماں کا تعلق۔ ماں کا دل اللہ کی رحمت کا عکاسی ہے۔ اس کی دعا ایک خزانہ ہے جس کی قیمت دنیا کی کوئی طاقت ادا نہیں کر سکتی۔ جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کی دعا سیدھی آسمان کے دروازوں پر دستک دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ صرف تصور کریں ایک ماں کو جو دن رات اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے، جو بھوک سہتی ہے تاکہ بچے کھائیں، جو جاگتی ہے تاکہ بچے سو جائیں۔ جب وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ میرے بچے کو محفوظ رکھ، اسے نیک بنا دے، اسے دین پر ثابت قدم رکھ، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میں یہ دعا کیسے رد کر دوں؟ یہ وہ زبان ہے جس نے میرے بچے کو اس دنیا میں لوری سنا کر سلا دیا، یہ وہ دل ہے جس نے اپنے آرام کو قربان کر کے بچوں کو پروان چڑھایا۔ ماں کی دعا کی حقیقت صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھا ہو۔ تاریخ کے ریکارڈ گواہ ہیں کہ بڑے اولیاء، بڑے علماء اور نیک لوگ اپنی کامیابی کے راز کو ماں کی دعاؤں سے جوڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ماں اپنے بچے کے بستر کے پاس بیٹھتی ہے، بچہ بخار میں جل رہا ہوتا ہے اور ماں کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے کہتی ہے، اے اللہ میرے چھوٹے بچے کو شفا دے دے، اس کی بیماری کے لیے مجھے قربان کر دے، لیکن اسے محفوظ رکھ۔ یہ الفاظ اتنے سچے ہیں کہ فرشتے بھی ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ ماں اپنی دعاؤں میں اپنی غربت اور مشکلات کے باوجود اپنے بچوں کی بھلائی چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے کبھی بھوکے نہ رہیں، کبھی ذلیل نہ ہو، کبھی دین سے دور نہ ہو۔ ایسے دل سے نکلنے والی دعاؤں میں نسلوں کی تقدیر بدلنے کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی ہدایت دی، اور خاص طور پر ماں کی حیثیت بار بار اجاگر کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کی دعائیں اصل دولت ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی ماں کو خوش رکھے اور اس کے دل سے برکت لے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ آج اپنی زندگی میں کچھ نیکی، کامیابی یا آسانی دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ صرف آپ کے اعمال کا نتیجہ نہیں بلکہ ماں کی دعاؤں کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ماں جس نے آپ کو اس دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنی گود میں لیا اور سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کی۔ ماں کی دعائیں صرف دنیاوی چیزوں تک محدود نہیں بلکہ وہ اپنے بچوں کی آخرت کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرتی ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو انسان کی پوری زندگی کے ساتھ ساتھ قبر اور قیامت کے سفر کو آسان بنا دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے
کہ کسی کے پاس ماں ہے لیکن وہ اس کی برکتیں نہیں لیتا، اور سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ کسی کے پاس ماں ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھائے گئے ہیں، لہٰذا اپنی ماؤں کو خوش رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کے آنسو پونچھیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے دل سے برکتیں حاصل کریں، کیونکہ ماں کی دعا ایک ہتھیار ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ وہ دعا ہے جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، تقدیر بدل سکتی ہے اور آسمان کے دروازے کھول سکتی ہے۔ بیوی کی دعا کا اثر، اللہ نے شادی کے رشتے کو سکون اور رحمت کا ذریعہ بنایا۔ اس نے فرمایا اور اس کے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ یہ محبت اور رحمت صرف دنیاوی خوشی تک محدود نہیں بلکہ اس میں برکتیں بھی شامل ہیں۔ اس میں وہ برکتیں شامل ہیں جو بیوی کی دعاؤں کے ذریعے شوہر اور گھر پر نازل ہوتی ہے۔ نیک بیوی کی دعائیں شوہر کے لیے ایک ڈھال کی مانند ہے جو وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ میرے شوہر کی روزی میں برکت دے، اسے محفوظ رکھ، اسے نیک بنا دے اور ہمارا گھر سکون کا مقام بنا دے۔ تو اللہ اس کی یہ دعا کو رد نہیں ہونے دیتا۔ فرشتے آمین کہتے ہیں اور یہ الفاظ اس گھر کے ارد گرد ایک حفاظت کی چادر بن جاتے ہیں۔ گھر کی اصل خوبصورتی بیوی کے اخلاص اور اس کی دعاؤں میں ہے۔ جو شوہر سارا دن محنت کے بعد تھکا ہوا گھر آتا ہے، اگر اس کی بیوی اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ وہ دعا شوہر کے دل کو حوصلہ دیتی ہے اور رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ کبھی کبھار بیوی رات کی تاریکی میں سجدہ کرتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے شوہر کو ہر شر سے محفوظ رکھ، اسے وفادار رکھ، ہمارے بچوں کو سہارا دے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ رد نہیں کرتا۔ بیوی کی محبت کی وجہ سے اللہ اس گھر کے لیے ایسے فیصلے کرتا ہے جو اس کے تصور سے بلتر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا برابر ہے اور دنیا کی بہترین چیز نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی صرف دنیاوی راحت نہیں دیتی بلکہ اپنی دعاؤں کے ذریعے آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ کبھی کبھار بیوی خود غم اور مشکلات میں مبتلا ہوتی ہے، پھر بھی وہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے۔ کبھی بیوی اپنے رب سے کہتی ہے، اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دے، ہمارے درمیان محبت بڑھا دے اور ہماری زندگی کو دین کے راستے پر ڈال دے۔ یہ دعا نہ صرف دنیا میں سکون دیتی ہے بلکہ آخرت میں بھی دونوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ بیوی کی دعا شوہر کے لیے ایک ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی لیکن اس کا اثر ہر جگہ محسوس ہوتا ہے۔ جب شوہر دنیا میں پریشان ہوتا ہے تو بیوی کی دعا اس کا خیال رکھتی ہے، جب وہ مشکل میں پھنسے تو بیوی کی دعا اس کے لیے آسانی کے دروازے کھولتی ہے۔ اگر بیوی نیک، دعا گو اور صابر ہو تو وہ گھر اللہ کی رحمتوں کا حامل بن جاتا ہے، ہر کونے میں سکون نازل ہوتا ہے اور اس کی دعائیں نسلوں کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے۔ یاد رکھے جو عورت اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ اس کی دعائیں نہ صرف دنیا کو بہتر بناتی ہے بلکہ آخرت کا سفر بھی آسان بنا دیتی ہے۔ توبہ کرنے والی عورت، دنیا کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو پہچانے اور اپنے رب سے معافی مانگے۔ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے ہر بیٹے نے گناہ کیا اور بہترین خدا وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ یہ حقیقت اس وقت اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے جب عورت اپنے گناہوں کو یاد کرتی ہے اور رات کے سکون میں اپنے رب کے سامنے جھکتی ہے۔ اس کے آنسو اور توبہ ایک ایسا نور پیدا کرتے ہیں جو اس کی زندگی اور قبر دونوں کو روشن کر دیتا ہے۔ عورت جو دن بھر لوگوں کے درمیان رہتی ہے، اپنے گھر کی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے اور پھر رات کے سکون میں وضو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے، اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں غلطیاں کی ہیں، میں بھٹکنے کی کوشش کی لیکن آج میں تیرے دروازے پر آئی ہوں، براہ کرم مجھے معاف فرما۔ عورت کی توبہ میں ایک خاص اثر ہوتا ہے کیونکہ عورت کے دل میں نرمی اور احساس زیادہ ہوتا ہے، اس کا دل جلد ٹوٹتا ہے اور یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب عورت اپنی زندگی کے پچھلے لمحات، اپنی کمیوں اور لاپرواہیوں کو یاد کرتی ہے، اس کا دل کانپتا ہے، وہ سجدے میں گر کر کہتی ہے، اے اللہ میں تیری بندی ہوں، تو میرا رب ہے، اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو میرا کیا ہوگا۔ یہ الفاظ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ عبادت جو عاجزی کے ساتھ کی جائے، وہ توبہ جو آنسوؤں کے ساتھ ہو، اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت گھنٹوں رو رہی ہوتی ہے اپنی غلطی کو یاد کر کے، وہ کچھ نہیں کہتی، بس خاموشی سے اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتی ہے
اور یہ خاموشی اللہ کی نظر میں سب سے بلند آواز ہے۔ یاد رکھے جو عورت توبہ کرتی ہے وہ بلند مقام رکھتی ہے۔ جب وہ اپنے رب سے معافی مانگتی ہے تو اللہ اس کا ماضی پاک کر دیتا ہے اور اس کے اعمال میں نیکی بھر دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچے وہ کس طرح کا خدا ہے جو انسان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ لوگ دنیا میں اس عورت کے گناہ کو دیکھتے ہیں اور اسے حقیر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر اسے ولی بنا دیتا ہے۔ توبہ کرنے والی عورت کے گناہ نہ صرف مٹ جاتے ہیں بلکہ نیک اعمال میں بدل جاتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا کہ اگر عورت توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو اللہ اس کے برے اعمال کو نیک اعمال میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اگر عورت خلوص کے ساتھ توبہ کرے تو اس کا پورا ماضی بدل سکتا ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے والی عورت۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنے رب سے مانگتا ہے، تقدیر بدلتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن سوچے کہ وہ دعا جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے کی جائے اس کا مقام کیا ہوگا۔ وہ عورت جس کے دل میں دوسروں کے لیے نرمی ہو، جو دوسروں کی بھلائی چاہتی ہو، جو اپنے بچوں یا خاندان کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں، رشتہ داروں، حتیٰ کہ مسلم امہ کے لیے بھی دعا کرتی ہو، اللہ کی نظر میں اس کی خاص حیثیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تم پر بھی ویسا ہی ہو۔ عورت کی فطرت میں نرمی اور ہمدردی موجود ہے۔ وہ دل میں دوسروں کے لیے درد محسوس کرتی ہے، کبھی اپنے دوست، کبھی پڑوسی، کبھی غریب، کبھی مسلم امہ کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی کیونکہ اس کے دل میں شفقت ہے۔ جو عورت دوسروں کے لیے دعا کرتی ہے اس کا دل دنیاوی خواہشات سے پاک ہوتا ہے۔ وہ اپنی مشکلات بھول کر دوسروں کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے۔ سوچے جب عورت اپنی ساس، نند، بہو یا بڑی بہن کے لیے خیر چاہے، جبکہ یہ رشتے عام طور پر حسد اور مقابلے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس دعا سے اس کی خلوص کی تصدیق ہوتی ہے۔ اللہ ایسی دعا کو خاص مقام دیتا ہے اور اس عورت کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے۔ تاریخ میں بہت سی ایسی خواتین آئی جنہوں نے اپنی دعاؤں سے نسلوں کو بدل دیا۔ دعا کا یہ راز ہے کہ جب عورت اللہ سے دعا کرتی ہے اس کے الفاظ زمین تک محدود نہیں رہتے بلکہ اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جو عورت دوسروں کے لیے دعا کرتی ہے وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے۔ صبر کرنے والی عورت۔ اللہ نے عورت کو ایک خاص صفت دی ہے اور وہ صبر ہے۔ صبر صرف خاموش بیٹھنے یا دل سخت کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ روشنی ہے جو عورت کے وجود سے جھلکتی ہے۔ یہ حوصلہ ہے جو اسے ہر مشکل کے باوجود نہیں گرانے دیتا۔ یہ ایمان ہے جو اسے اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب کائنات کا رب کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو کیا صبر کرنے والی عورت کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ جو عورت غربت میں بھی شکر گزار ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر ایک ٹکڑے روٹی پر بھی کرتی ہے اور اپنے بچوں کو سکھاتی ہے کہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ کا تحفہ ہے۔ ایسی عورت کی دعائیں آسمان کے پردے کو پار کر جاتی ہیں۔ صبر ایسی طاقت ہے جو سب سے کمزور عورت کو پہاڑ کے برابر مضبوط بنا دیتی ہے۔ جو عورت شوہر کی مالی مشکلات پر شکایت نہیں کرتی بلکہ گھر کو صبر کے ساتھ چلتی ہے، اللہ کی نظر میں اس کا خاص مقام ہے۔ نیک عورت جو شوہر کی مددگار بنے اور صبر کرے دراصل اپنے گھر کو جنت بناتی ہے۔ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ٹوٹے ہوئے جھونپڑے میں بھی رہتی ہے۔ اس کے پاس دولت نہیں، رقم نہیں، لیکن صبر ہے۔ جب وہ اپنے رب سے کہتی ہے اے اللہ میں جو کچھ بھی دیا اس سے خوش ہوں، تو آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے بچے محبت اور سکون میں پروان چڑھتے ہیں چاہے معاشی وسائل کم ہو۔ یہ صبر کی برکت ہے۔ کبھی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، وہ بیوہ بن جاتی ہے، دنیا سوچتی ہے کہ اب اس کا سہارا ختم ہو گیا، لیکن وہ عورت صبر کے ساتھ بچوں کو پروان چڑھاتی ہے، رات میں اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ تو ہی میرا محافظ ہے، تو ہی میری مددگار ہے۔ یہ الفاظ اس کے صبر کی گواہی ہیں۔
اللہ اس عورت کا محافظ ہے، آسمان کے دروازے کھولتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری بندے کی مدد کرو کیونکہ وہ میرا نام لے کر صبر کر رہی ہے۔ قرآن میں صبر کرنے والوں کے بدلے اللہ نے جنت اور ریشمی لباس دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جو عورت دنیا میں آنسو بہاتی ہے، بھوک سہتی ہے، غربت میں شکر گزار ہوتی ہے، رشتوں کی طنز برداشت کرتی ہے، بیماری میں حوصلہ دکھاتی ہے، اللہ اسے جنت میں اس طرح نوازے گا کہ اس کی آنکھیں سکون پائیں گی۔ صبر اور دعا کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ جب عورت صبر کرتی ہے تو اس کی دعا کو خاص طاقت ملتی ہے۔ اس کے آنسو الفاظ میں بدل کر سیدھے اللہ کے دربار تک پہنچتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت ٹوٹ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت ٹوٹی نہیں بلکہ اپنے رب کے قریب ہو گئی۔ تاریخ میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے صبر کے ذریعے اپنی نسلوں کو کامیاب بنایا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے صحرا میں صبر کیا جب وہ اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی۔ اللہ نے اس کا صبر اتنا مضبوط کر دیا کہ قیامت تک مسلمان اس کے عمل کی ستائش کرتے رہیں گے۔ یہ صبر کرنے والی عورت کا مقام ہے۔ جب وہ عورت مشکل میں ہو، وہ لوگوں کے پاس شکایت کے لیے نہیں جاتی بلکہ اپنے رب کے سامنے جھکتی ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ کی حالات مشکل ہیں، اگر آپ کے پاس دنیاوی آسائشیں نہیں ہیں، اگر لوگ طنز کریں، اگر غربت اور کمی آپ کو تھکا دے، تو یاد رکھیں آپ کا صبر آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اپنے رب سے کہیں، اے اللہ، میں تیری رضا سے خوش ہوں۔ یقین کریں آپ کے آنسو کبھی ضائع نہیں جائیں گے۔ آپ کو دنیا میں بھی صبر کا حوصلہ ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہماری زبانوں کو تیری یاد میں مصروف رکھ، ہماری آنکھوں کے آنسو ہمارے گناہوں کے کفارہ بن جائیں، ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما، ہمیں دین کے راستے پر ثابت قدم رکھ، قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔